بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 92 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے مسائل نماز حصہ صوم۔ مسائل نماز حصہ صوم۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے تصویب کا حکم اور تصویب کی تفصیل۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اذان کے احکام بیان کرتے ہوئے آخر میں جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ ہیں وَيُصَوِّبُ، اور اذان دینے والا تصویب کرے۔ اذان دینے والا تصویب کرے۔ نمبر 1، تصویب کے کیا معنی ہے؟ تصویب کہتے ہیں اعلان کے بعد دوسرے اعلان کو۔ تصویب، اعلان کے بعد دوسرے اعلان کو تصویب کہتے ہیں۔ شرعاً تصویب کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد جو نماز فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے، اس کو بھی تصویب کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی ہے کہ اذان دینے کے بعد اور اقامت سے پہلے الصلاۃ جامعہ یا حی علی الصلاۃ یا اسی قسم کے کوئی دیگر الفاظ، کلمات، جملے استعمال کرنا جن کے ذریعے سے دوبارہ لوگوں کو متنبہ کرنا، تو یہ بھی تصویب کہلاتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے تصویب کو اکثر علماء نے بدعت اور مکروہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس طرح کی تصویب عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت نہیں ہے۔ البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ مشتغلین بالعلم کے لیے اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اقامت سے کچھ پہلے تصویب کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کرائی جائے، یعنی جو لوگ علم میں پڑھنے پڑھانے میں، درس و تدریس میں مشغول ہیں، منہمک ہیں، تو ان کو تصویب کے ذریعے سے یاد دہانی کرا دی جائے۔ اس قول کی وجہ یہ ہے کہ اصلاً اس قسم کی یاد دہانی مباح تھی، کیونکہ نصوص میں نہ اس کا امر کیا گیا تھا نہ اس سے منع کیا گیا تھا، لیکن بعض علاقوں میں اس تصویب کو سنت کی حیثیت سے اختیار کر لیا گیا کہ تسلسل کے ساتھ اس کو کیا جانے لگا اور اس کو سنت سمجھ کر ضروری بنا لیا گیا۔ تو علماء نے اس لیے اسے بدعت کہا، کیونکہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ نماز کی نیت سے ایک مسجد میں داخل ہوئے، وہاں کے مؤذن نے تصویب کہی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکل گئے اور کہا کہ مجھے اس بتی کے پاس سے لے چلو، اور وہاں آپ نے نماز ادا نہیں فرمائی۔ ہمارے زمانے میں اس قسم کی تصویب رفتہ رفتہ بدعت اور احداث فی الدین کا باعث بن جاتی ہے، اس لیے علماء اس سے منع کرتے ہیں۔ لیکن اگر ضرورت کے مواقع پر اس کو سنت اور عبادت سمجھے بغیر اختیار کیا جائے تو مباح ہے۔ ضرورت کے مواقع پر اس کو سنت اور عبادت سمجھے بغیر اختیار کیا جائے تو پھر مباح ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ شیخ مفتی محمد تقی عثمانی مدظ اللہ العلی نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ھذا احد الاقوال فی ذالک، کہ یہ اقوال میں سے یہ معتدل ترین قول اور معتدل ترین بات ہے کہ ضرورت کے مواقع پر اس کو سنت اور عبادت سمجھے بغیر اختیار کرنا مباح ہے۔ چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ قاضی اور مفتی اور دوسرے دینی کاموں میں مشغول لوگوں کے لیے تصویب کی گنجائش ہے۔ یہاں ایک بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ بعض مقتدی اقامت کے وقت ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض مقتدی جب اقامت کہی جاتی ہے تو اقامت کے وقت ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو شاید وہ اس کو سنت سمجھتے، مگر ایسا کہیں ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ شریعت پر زیادتی ہے، اس لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نیز لٹکے ہوئے ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک لے جانے میں جس قدر احکم الحاکمین کی عظمت شان کا اظہار ہے، بندھے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانے میں اتنا اظہار نہیں ہے، لہذا اس عمل کو ترک کرنا اور دوسروں کو ترک کی تبلیغ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے تصویب کی تعریف اور تصویب کا حکم پڑھا
کہ تصویب اعلان کے بعد دوسرے اعلان کو کہتے ہیں، کہ اس سے مراد وہ تصویب ہے جو کہ اذان کے بعد اقامت سے پہلے یاد دہانی کے لیے کرائی جائے، اعلان دوبارہ کیا جائے، خواہ وہ صلاۃ جامعات کے الفاظ سے ہو یا اس جیسے کسی الفاظ اور کلمات کے ذریعے سے ہو، تو اس کو علماء نے بدعت قرار دیا ہے۔ البتہ اگر اس کو سنت اور عبادت سمجھے بغیر اختیار کر لیا جائے ضرورت کے مواقع میں تو یہ مباح ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اقامت کے وقت ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یہ درست نہیں ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے اگر اس کو سنت سمجھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں، دین کو سمجھ کے اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔